اور دہلی، بمبئی، آگرہ سمیت 75 ٹارگٹ کو لاک کر لیا گیا ہے۔ کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد خطرے میں ہے؟ کیا یہ اتحاد ٹوٹنے والا ہے؟ عمران خان کے خلاف توشہ 2 کیس کی آج سے باقاعدہ سماعت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کی واپسی کے لیے مصر میں آج سے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، اور ایمل ولی خان نے گنڈا پور کی 2 نمبری پکڑ لی ہے، اور جنید اکبر نے علی بن گنڈا پور کو الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب 73 برس کے ہو گئے، ان کی پی ٹی آئی نے کل سوشل میڈیا پر سالگرہ منائی۔ یہ پہلا موقع ہے خان صاحب کا ان کی اپنی سالگرہ پر کوئی پیغام نہیں آیا، نہ کوئی ان کی طرف سے بیان جاری کیا۔ GHQ میں کیا چل رہا ہے اور فوج نے 24 گھنٹوں کے اندر دوسری بار وضاحت کیوں دی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک بار پھر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ خبر یہ کہ فوج نے دہلی، بمبئی اور آگرہ سمیت کم از کم 75 ٹارگٹس کو لاک کر دیا ہے۔ کنٹرول لائن، ورکنگ باؤنڈری اور پاک فضائیہ سمیت پاکستانی افواج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے ایک بار پھر اس بات کا، اس خدشے کا اظہار کیا کہ انڈیا کوئی نہ کوئی حماقت کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کی فوج اور پاکستان کی سول قیادت بار بار اس خدشے کا اظہار کر رہی ہے کہ انڈیا پاکستان کے اوپر ایک اور حملے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس لیے پاکستان کی مسلح افواج کو مکمل طور پر الرٹ کر دیا گیا ہے۔ دوسری بڑی خبر یہ کہ پنجاب حکومت اور پیپلز پارٹی میں لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے، اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو مناظرے کا چیلنج دے رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے دیا گیا چیلنج مسلم لیگ نون نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ تو کیا واقعی یہ مناظرہ ہونے جا رہا ہے؟ اور سوال یہ کہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو خاموش کیوں ہیں، کہاں پر ہیں، اور دبئی سے اچانک ایک بڑی شخصیت کو ہنگامی طور پر پاکستان کیوں واپس آنا پڑا ہے؟ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے ترجمان نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں مسلم لیگ نون کی رہنما اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ پر سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ کہنے والے کہتے ہیں جس طرح آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، اس طرح آپ کسی سیاسی جماعت کو قائل نہیں کر سکتے کہ وہ دوسری سیاسی جماعت کی یا اس کے کاموں کی تعریف کرے۔ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ سعودی عرب سے معاہدے کے بعد ہماری ساری مشکلات دور ہو گئی ہیں، ملک معاشی بحران سے نکل آیا ہے، بھارت سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بلوچستان کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، اور KPK میں راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے کے بعد وہ جماعتیں جو ملک کو بحران سے نکالنے کا دعویٰ کر کے اقتدار میں آئی تھی، وہ اب آپس میں دست و گریبان کیوں ہیں؟ تو پنجاب اور سندھ کی لڑائی میں عصبیت کا پہلو تو کھل کر سامنے آیا ہے، تعصب کی بات ہو رہی ہے، اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ پہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ پنجابی کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ تو پنجاب حکومت اور سندھ کی اس لڑائی کی جو وجوہات ہیں، ان میں پنجاب پر تنقید اور پنجاب کی جانب سے اس کا جواب شامل ہے۔ اچھا، جس صحافی نے سندھیوں کے بارے میں برے ریمارکس دیے تھے اور سندھیوں کو ایک جانور سے تشبیہ دی تھی، اس کی ہم نے بہت مذمت کی، لیکن اب کیا کریں کہ سندھ کے وزراء نے ٹھان لی ہے کہ انہوں نے اس صحافی کی بات کو سچ ثابت کرنا ہے۔ اب بھی پنجاب حکومت کو اسی صحافی کا تانا دیا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے کو مناظرے کے چیلنج دیے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ کہ کون سا مناظرہ؟ آج یا آج سے پہلے کس سیاسی جماعت نے کسی دوسری سیاسی جماعت سے مناظرہ کیا ہے؟ تو یہ جو چیلنج دیے جاتے ہیں مناظرے کے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنے کے، یہ محض عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہوتا ہے۔ کوئی سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر اپنی گورننس کو عوام کے سامنے نہیں رکھتی، ورنہ پول کھل جاتے ہیں۔ آج تک کسی سیاسی جماعت نے یہ نہیں کیا، مونولوگ ہے، ہر سیاسی جماعت اپنی کارکردگی کی تعریف کرتی ہے۔ تو نہ پہلے کسی نے مناظرہ کیا ہے، نہ آج کسی سیاسی جماعت نے مناظرہ کرنا ہے، تو سب کو اپنی فیس سیونگ کرنی ہے۔ اور یہ جو ترجمان ہوتے ہیں، ان کا تو فرض ہے کہ ہر حال میں اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کریں۔ تو سندھ کے ترجمان اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور پنجاب کی ترجمان اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کریں۔ اگر آپ کارکردگی سے مقابلہ کرنا چاہیں تو اس کا فیصلہ عوام کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ الیکشن میں ہوتا ہے۔
جبکہ الیکشن ایسے ہی ہے جیسے ہنوز دلی دور است، دور دور تک الیکشن کا کوئی امکان نہیں، کوئی ماحول نہیں اور کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اس کے باوجود دونوں جماعتیں آپس میں سنگین قسم کے الزامات لگا رہی ہیں اور یہ بات بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے بات پنجاب اور سیلاب کے اوپر تھی اور اب یہ بات ذاتیات کے اوپر آ گئی ہے۔ یعنی پنجاب کی حکومت نے بھی کہہ دیا کہ سندھ میں باپ بیٹے کی لڑائی ہے، تو بات بلاول اور زرداری سب تک پہنچ گئی ہے۔ تو یہ اتنی دور تک بات کیوں جا رہی ہے؟ ویسے تو خدا لگتی کہیں تو پنجاب کا کسی صوبے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی صوبے کا کسی دوسرے صوبے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جب کراچی پاکستان کا سب سے حسین و جمیل شہر تھا تو دنیا مانتی تھی، تعریف کرتی تھی کہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے اور کراچی کی تعریفیں کی جاتی تھی۔ آج صورتحال بدل گئی ہے اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا ہے جب سندھ میں کئی سالوں سے پیپل پارٹی کی حکومت ہے۔ تو کیا پیپل پارٹی اس سے ڈینائی کر سکتی ہے؟ ویسے بھی کسی صوبے کا دوسرے صوبے سے قطعی کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر صوبے کے حالات و واقعات، کلچر، وسائل یہ سب الگ الگ ہے۔ سندھ کے پاس اگر کوئلہ ہے، گیس ہے اور ایک بڑی بندرگاہ ہے جس سے بہت بڑا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے تو یہ یقینی طور پر سندھ کے لیے قابل فخر ہے۔ مگر اس کے ساتھ آپ اس صوبے کے سب سے بڑے شہر کراچی کا حال دیکھیں، جو ایک زمانے میں پاکستان کا سب سے بڑا شہر تھا، خوبصورت شہر تھا۔ آج اس کی آپ حالت دیکھ لیں اور یہ آپ کراچی والوں سے پوچھ لیں تو پیپل پارٹی کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ سندھ کے اندر صحت کا انفراسٹرکچر ہے، جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لینڈ مارک ہے۔ تو یقینی طور پر اس کے لیے انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ مگر کراچی میں جو امن و امان کی حالت ہے، وہاں پہ جو ڈاکو راج ہے، دن دہاڑے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ کچے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکو، لوگوں کو راہ چلتے لوٹ لینا۔ اور کراچی کے شہریوں کے بارے میں بھی ایک سلوگن بن گیا، جس طرح لاہور کے بارے میں ایک سلوگن ہے نا کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا اور جمیا نہیں۔ اب کراچی والوں کے بارے میں بھی ایک سلوگن پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا ہے کہ جو لوٹا نہیں گیا وہ کراچی کا شہری نہیں ہے۔ تو اسی طرح بلوچستان اور کے پی کے وسائل بھی الگ ہیں، حالات بھی الگ ہیں۔ کسی کے پاس منرلز ہیں، کسی کے پاس ایگریکلچر ہے۔ اب جہاں تک کارکردگی کا مقابلہ ہے، اس کا فیصلہ آپ عوام پہ چھوڑیں۔ عوام بہتر جانتے کہ کس کی کارکردگی کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو کارکردگی بہتر لگتی ہے اور کچھ نظریے کے ساتھ ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ تانا دے رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سمجھتی ہے کہ بھٹو سندھ میں زندہ رہے تو ٹھیک ہے، پنجاب میں اس کی ضرورت نہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ پنجاب میں پیپل پارٹی ایک زمانے میں بہت مقبول جماعت تھی اور یہاں سے پیپل پارٹی نے بہت زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ ایک زمانے میں پنجاب میں ان کا سکہ چلتا تھا۔ اس طرح محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی ایک بڑی نیشنل جماعت کے سربراہ کے طور پر کام کیا۔ اب بدقسمتی سے بڑی سیاسی جماعتیں محض صوبوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں یا چھوٹی جماعتوں کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ تو مناظرے کا چیلنج سوائے گیدڑ ببکیوں کی اور کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پہلا پتھر وہ مارے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ ویسے بھی یہ معاملہ سیاسی ہے اور پیپل پارٹی سمجھتی ہے کہ مریم نواز انہیں پنجاب میں اسپیس دینے کو تیار نہیں ہے، اور مریم نواز یہ سمجھتی ہے کہ ان کے اوپر بلا وجہ تنقید کی جا رہی ہے، محاذ کھولا گیا ہے۔ اب پیپل پارٹی چونکہ سیاسی جماعت ہے، گھاگ سیاسی جماعت ہے، وہ سمجھتی ہے کہ سیلاب اس کے لیے ایک نادر موقع ہے۔ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو سیلاب نے ڈبو دیا ہے، ان سے فوری ہمدردی کی جائے، ان کو فنڈ مہیا کیے جائیں تو ان کی کچھ نہ کچھ امداد ہو جائے گی اور پیپل پارٹی کو بھی 2-4 ہمدردی کے ووٹ مل جائیں گے۔ تو اس سے کسی کا کیا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں ویسے بھی کسی کے دکھ یا خوشی میں شرکت کو سیاسی کامیابی سمجھا جاتا ہے کہ ان کا باپ یا دادا مرا تھا، کون جنازے پہ آیا تھا۔ تو ایسے عوام کی تعداد اس ملک کے اندر 70% سے زائد ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ تو اب اس کے اسباب پہ غور کر لیتے کہ جھگڑا کیوں چل رہا ہے۔ 2-3 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو اس سے پہلے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کو لے کر چل رہی تھی، اب اس کی پوری توجہ مسلم لیگ نون اور حکومت کی جانب ہے۔ ایک تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ دوسرا، زرداری صاحب اور بلاول بھٹو جب سے چین سے ہو کر آئے ہیں اس کے بعد سے ان کے تیور بدلے ہیں اور انہوں نے نون لیگ کو اپنے نشانے پہ رکھا ہوا۔ میں یہ نہیں کہتا چین کی طرف سے کوئی سگنل آیا ہوگا، کیونکہ چین میں کسی خاص رہنما سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور جب پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو یہ پوری فیملی چائنا گئی ہوئی تھی اور ان دنوں میں چائنا سے کوئی زیادہ لفٹ بھی نہیں ملی، کسی بڑے لیڈر سے ملاقات نہیں ہوئی۔
تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوا ہوگا کہ انہیں اتنا ویلکم نہیں کیا گیا جتنا شہباز شریف کو اسحاق ڈار کو کیا جاتا ہے. تو ممکن ہے انہیں تہیے دامہ ہونے کا احساس ہوا ہو, یعنی خالی دامن ہونے کا, یعنی پلے نہیں تھے لت کر دی میلا میلا. تو یہ احساس بھی بڑا جان لیوا ہوتا ہے کہ سانوں کو پوچھتا ہی نہیں. پنجابی کے گانا ہے, اسی جان کے میٹ لی اکھ وے, چوٹی موٹھی دا پالیا ککھ وے تے ساڈے ول تک سجنا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پیپل پارٹی جان بوجھ کے اپنی آنکھ میں کوئی ایسی چیز ڈال رہی ہے جس سے لوگوں کی توجہ اس کی جانب ہو جائے, خاص کر فوج کی جو بڑے عرصے سے انہیں لفٹ نہیں کرا رہی, اور مسلم لیگ نون کی قیادت خاص کر نواز شریف بھی خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب زرداری صاحب اس لڑائی کے بعد خود تو دبئی چلے گئے, انہیں اب واپس ہنگامی طور پر بلایا گیا ہے, تو وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں. اب انہیں کنہوں نے بلایا ہے اور ان سے کیا بات ہوگی, اس کا آپ سے بہتر اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. اب اس لڑائی سے جو سمجھتے ہیں کہ دونوں جماعتوں میں اتحاد ٹوٹنے والا ہے اور کسی تیسرے کا چانس بن جائے گا, تو ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے ان کے لیے ابھی دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی زیادہ بہتر رہے گی. اور جہاں تک بات رہی مناظرے کی, نہ ہوگا تیل نہ رادہ ناچے کی. اچھا, اگر یہ مثال سمجھ میں نہ آئے تو یہ سمجھ لیں کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اگلی خبر سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے ہے, اور پچھلے 24 گھنٹوں میں دوسری بار یہ کلیریفیکیشن آئی ہے. سیکورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے پسنی پورٹ کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی, نہ ہی اس نوعیت کی کوئی تجویز کسی بھی سطح پر زیر غور آئی ہے. اب سوال یہ کہ جنہوں نے یہ خبر سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کی وہ بھی صحافی ہیں, اور جنہوں نے ایک روز قبل جی ایچ کیو میں ہونے والی بریفنگ میں شرکت کی یہ وہی صحافی ہیں, اور بہت سے صحافی اب سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے وہی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں جو ایک روز پہلے فوج نے انہیں دی تھی. تو یہ حال ہے معتبر صحافیوں کا جنہیں جی ایچ کیو میں بریفنگ کے لیے بلایا جاتا ہے. اب وہاں یہ گپے مارنے جاتے ہیں, کسی کو پولیس کرنے جاتے ہیں, مجھے نہیں پتا, مگر یہ خبر سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے ہی دوسری بار ریویل ہو رہی ہے. یعنی وہ لوگ جو آئی ایس پی آر کی بریفنگ میں گئے ہوں گے وہ واضح طور پر عوام کو اس حوالے سے آگاہ نہیں کر سکے کہ کیا پاکستان پسنی میں امریکہ کو پورٹ دینے کی آفر کر رہا ہے, اور جو سب سے اہم سوال یہ تھا کہ وہ کون سے سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, وہ کون سے آرمی چیف کے مشیر ہیں. آرمی چیف کو سیاسی عہدہ نہیں کہ ان کے کوئی ایڈوائزر ہوں, تو وہ کون صاحب ہے جنہوں نے یہ تجویز وہاں پہ ڈالی ہوگی. تو یہ خبر جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک جھوٹی خبر تھی, اور یہ خبر پاکستان کے اور کئی ملکوں کے درمیان نفاق پیدا کرنے کے لیے جاری کی گئی ہے. اب وہ صحافی جن کو یہ بتایا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, وہ واضح طور پر عوام کو نہیں بتا سکے کہ اس حوالے سے فوج کا یا حکومت کا کیا موقف ہے. تو اب دوبارہ سیکورٹی ذرائع کو انہی صحافیوں سے رابطہ کر کے بتانا پڑا کہ کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہماری وائٹ ہاؤس یا کسی امریکی ادارے کے ساتھ پسنی پورٹ سے متعلق کسی بھی قسم کی گفتگو نہیں ہوئی. نجی شعبے میں ہونے والی بات چیت بشمول غیر ملکیوں کے ساتھ رابطے محض ابتدائی نوعیت کی کاروباری گفت و شنید ہے. یہ سرکاری اقدامات نہیں ہے, نہ ہی پاکستان کی ریاستی پالیسی کی نمائندگی کرتے ہیں. تو متعلقہ خبر کو ایک نجی اور غیر مصدقہ خیال کو ریاستی تجویز کے طور پر پیش کیا گیا جو کہ درست نہیں ہے. تو میڈیا پر لازم ہے کہ اس عنوان کی درستی کے لیے آئی ایس پی آر سے تصدیق کرے. تو گزارش یہ کہ آئی ایس پی آر ان 40 صحافیوں سے بات کریں جن کو انہوں نے بلا کے بریفنگ دی تھی. باقی جو میرے جیسے عام صحافی ہیں انہوں نے تو ان معتبر صحافیوں کی روایت پہ اور ان کی خبر پہ یقین کیا, تو پھر انہی کو بتانا چاہیے اور انہی کو سمجھانا چاہیے. تو میرا خیال ہے اس معاملے میں فوج کے شعبے تعلقات عامہ کو باریک بینی سے کام کرنا چاہیے تاکہ ہر فورم پر ان کا موقف واضح طور پہ سامنے آ سکے. اب دنیا بدل گئی ہے, اب ایسا نہیں کہ جو مین اسٹریم میں بیٹھا ہوا صحافی ہے صرف وہی بڑا صحافی ہے. اب 40 صحافیوں کو آئی ایس پی آر کی ملاقات میں اگر کلیریفیکیشن نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میٹنگ فروٹفل نہیں تھی, وہ ضائع ہو گئی. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یوٹیوب پہ پروگرام کرتے ہیں جن میں شہباز گل بھی شامل ہے, آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ٹاپ 2-3 ویلاگرز میں آ گئے ہیں. عمران ریاض کے بعد اگر کسی کا ویلاگ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے تو وہ شہباز گل ہے. اب ان کے پاس کون سی انفارمیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, ڈس انفارمیشن ہوتی ہے, یہ الگ بحث ہے یا بات ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکورٹی ذرائع سے خبر کیوں چلائی جاتی ہے, اس میں نام کیوں نہیں دیا جاتا. تو اس سے ان کی آپ کو صحافتی قابلیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ بات جو آپ آفیشیلی کہتے ہیں
جس کی آپ کو ذمہ داری لینی ہوتی ہے وہ آپ خود جاری کرتے ہیں، وہ آپ کے نام سے جاری ہوتی ہے، لیکن جو بات آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے نام سے منسوب نہ ہو لیکن یہ پیغام کہیں پہنچ جائے تو وہ ذرائع کے نام سے چلائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح کے سیکیورٹی ذرائع بھی ہوتی ہیں۔ اب کسی کو نہیں آتا کاروبار صحافت تو کیا کیا جائے، لیکن ڈالر کمانے تو آتے ہی ہیں۔ اگلی خبر ہے کہ پاکستان نے بحیرہ عرب میں ایک اور میزائل تجربے کے لیے نوٹم جاری کر دیا ہے۔ یہ تجربہ قومی دفاعی نظام کی تکنیکی تصدیق اور اسٹریٹجک تیاریوں کے معمول کے سلسلے کا حصہ اور صلاحیت کی جانچ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور دشمن جو کہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے تو پاکستان بھی تو تیاریاں کر رہا ہے۔ تو اسی لیے بعض رائے نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان نے بھارت کے تقریباً 65 سے زیادہ ٹارگٹ کو نشانے پہ رکھ لیا کہ اگر کوئی حرکت بھی ہوتی ہے تو فوری طور پر اس کا جواب دیا جائے، اور ہماری سیکیورٹی فورسز ویسے بھی الرٹ ہیں۔ تو یہ جو تجربہ کیا جا رہا ہے کسی اشتعال یا جارحیت کے ارادے سے نہیں، بلکہ کم از کم اپنی دفاعی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان ایک اور میزائل تجربہ کرنے جا رہا ہے۔ تو چند روز پہلے بھی پاکستان نے ایک فتح میزائل کا تجربہ کیا تھا جس کی رینج 700 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ اگلی خبر یہ کہ اسرائیل اور حماس کے رہنماؤں کے درمیان مصر میں آج سے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، جن میں غزہ میں اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے اسرائیلی جیلوں میں موجود فلسطینی قیدیوں کے ممکنہ تبادلے پر بات چیت کی جائے گی، اور ذرائع کہتے ہیں کہ یہ بات چیت جو ہے وہ کئی روز تک جاری رہ سکتی ہے۔ اس وقت حماس کے قبضے میں 48 یرغمالی موجود ہیں، جن میں جرمن شہری بھی شامل ہیں، اور ذرائع کہتے ہیں کہ ان میں سے 20 زندہ ہیں جبکہ باقی شاید زندہ نہیں ہے یا ان کی لاشیں ان کے پاس موجود ہیں۔ حماس نے ثالث فریقین کو یرغمالیوں کی فہرست فراہم کر دی اور کہا کہ تمام زندہ یرغمالیوں کو ایک ہی بار واپس کیا جائے گا۔ تو مصری وزارت خارجہ نے اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے اور یہ بتایا کہ وہ اس مذاکرات کی میزبانی کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے بھی اپنا وفد مصر بھیج دیا ہے اور یہ 20 نکاتی منصوبہ ہے جس پر بات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ حماس نے اعلان کیا ہے کہ ہم ہتھیار بین الاقوامی نگرانی میں ڈالیں گے۔ یہ پیش رفت قاہرہ میں ثالثوں کے ساتھ جاری مذاکرات کے دوران پیش آئی ہے۔ حماس نے امریکہ کو آگاہ کر دیا کہ وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہے، مگر اس کے لیے بین الاقوامی جو نگرانی ہے یا بین الاقوامی ثالث ہیں وہ موجود ہونے چاہیے۔ اور امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ان مذاکرات میں امریکی نمائندے بھی شامل ہیں، جن میں امریکی صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ بھی شامل ہیں۔ اگلی خبر یہ کہ عوامی نیشنل پارٹی کے صدر اور سینیٹر ایمل ولی کی سیکیورٹی کے معاملے پر ایمل ولی نے وزیر اعلیٰ گنڈاپور کی گیم پکڑ لی ہے۔ کل گنڈاپور نے ان کو فون کر کے کہا تھا کہ انہوں نے سیکیورٹی واپس نہیں لی، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا معاملہ ہے اور وہ ایمل ولی کو سیکیورٹی دینا چاہتے ہیں۔ تو اس پر آج ایمل ولی نے بتایا کہ ان کو یہ جھوٹا تاثر دیا گیا کہ پولیس سیکیورٹی واپس کر دی گئی ہے، جبکہ ایکچولی ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے۔ اب ایمل ولی خان کی سیکیورٹی واپس لیے جانے کے معاملے میں خیبر پختونخوا حکومت اور پولیس کا جو تضاد ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ کے پی کے گورنمنٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے ایمل ولی خان کی سیکیورٹی واپس نہیں لی، اور آئی جی خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے سیکیورٹی واپس بلائی ہے۔ تو اس پر ایمل ولی خان نے اب علی مین گنڈاپور کو بھی کھری کھری سنا دی اور کہا کہ اپنی سیکیورٹی اپنے پاس رکھیں، انہیں فی الحال سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے گنڈاپور کو الٹیمیٹم دے دیا کہ وہ اپنے ترجمان فراز مغل کو ہٹا دیں ورنہ وہ سخت کارروائی کریں گے۔ اب وہ کیا کارروائی کریں گے یہ تو نہیں معلوم، لیکن جنید اکبر نے ایک آڈیو میسج واٹس ایپ گروپ میں جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سینیٹر ایمل ولی کی سیکیورٹی سے متعلق میری ٹویٹ پر کے پی کے حکومت کے ترجمان نے تنقید کی ہے، اس سے قبل بھی وہ فیک اکاؤنٹ کے ذریعے ایسی حرکتیں کر چکے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ کا ترجمان اگر میرے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وزیر اعلیٰ کی آشیرواد حاصل ہے، یہ پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں کر چکا ہے۔ تو معاملہ اگر فراز مغل کو منڈے تک نہ ہٹایا گیا تو پھر وہ بھرپور جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان 73 برس کے ہو گئے ہیں، تو سوشل میڈیا پر ان کی سالگرہ بھرپور انداز میں منائی گئی۔ پی ٹی اے کے دعویٰ کہ سوشل میڈیا پر وہ ٹاپ ٹرینڈ کرتے رہے اور امید کی جا رہی تھی کہ عمران خان اپنی سالگرہ کے موقع پر کوئی اہم پیغام جاری کریں، کیونکہ لیڈران
کے حوالے سے جو دن ہوتے ہیں بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. جیسے خان صاحب کو جیل میں 2 سال پورے ہونے پر خان صاحب نے ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ جب میری جیل میں اسیری کی سالگرہ ہوگی تو وہ تحریک عروج پہ ہونی چاہیے. وہ تحریک تو بڑھ گئی اور اب اس کے بعد خان صاحب کی سالگرہ ہے تو پارٹی کے لوگوں نے کیک شیک کاٹے ہیں, لیکن خان صاحب کی جانب سے مکمل خاموشی ہے. تو لوگ بڑے حیران ہیں کہ عمران خان نے اپنی سالگرہ کے موقع پر کوئی اہم پیغام کیوں جاری نہیں کیا. ان کے جو قریبی ذرائع ہیں یا ان کے جو یوٹیوبر ہیں وہ یہ دعویٰ کریں کہ عمران خان نومبر میں ایک اور کال دینے والے ہیں, ویسی جیسے اس سے پہلے کئی خطرناک کالیں دے چکے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پریشان ہیں کیونکہ آج سے ان کے خلاف توشیحانہ 2 کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہونی ہے. لاسٹ سماعت جو ہوئی تھی آخری وہ جمعے کے روز ہوئی تھی اور اس روز خان صاحب کے وکیلوں نے التوا مانگ لیا تھا اور یہ آخری گواہ جن کے اوپر جرا ہے, اس کے بعد فیصلہ آنا ہے. تو وکیل التوا کی کوشش کر رہے تھے جس پر جج نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ پیر سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی. تو اب اس کے خلاف تحریک انصاف اپر کورٹ جانے کا ارادہ رکھتی ہے کہ جج کو روکا جائے کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت نہ کرے. اور شاید عمران خان کی پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ ان کے خلاف توشیحانہ 2 کیس کا فیصلہ وہ بالکل قریب آ گیا. اس کے علاوہ بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ خبر چل رہی کہ 10 اکتوبر کو کیا ہونے والا ہے اور 10 اکتوبر کو قیامت آنے والی ہے. تو 10 اکتوبر کو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت جو ہے وہ اقصی ملین مارچ کر رہی ہے. جمعے کے روز تحریک لبیک پاکستان ایک بار پھر فیض آباد کی طرف جا رہی ہے اور انہوں نے فیض آباد تا امریکن ایمبیسی تک لانگ مارچ کرنے کی وارننگ دے رکھی ہے. تو اس حوالے سے بعض حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے کیونکہ تحریک لبیک جب بھی فیض آباد پر دھرنا دیتی ہے تو ملک کے اندر کوئی بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے, اور خاص کر مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف جب بھی فیض آباد میں دھرنا ہوا ہے تو اس سے حکومت کو نقصان پہنچا ہے. تو ایک بار پھر تحریک لبیک ایکٹیو ہوئی ہے. گو وہ اقصی ملین مارچ کرنے جا رہے ہیں, فلسطین کے حق میں کرنے جا رہے ہیں, اس وقت کرنے جا رہے ہیں جب فلسطین کا تنازع تقریباً حل ہونے کو ہے. تو ان حالات میں فلسطین کے نام پر اگر جا کر وہ فیض آباد میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. تو یہ سب کچھ کیوں ہونے جا رہا ہے؟ اگر آپ اس کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لڑائی سے منسلک کرنا چاہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی کہانی چل رہی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ آنے والے وقت اور حالات کے ساتھ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے ہے, چونکہ پارلیمنٹ یہ قانون منظور کر چکی ہے. اس کے باوجود ایکسٹینشن کے مسئلے پر سیاسی جماعتوں کی حمایت درکار ہے. تو جو سیاسی جماعتیں irrelevant ہیں وہ ریلیونٹ ہونے کے لیے یہ ایکٹیویٹی کر رہی ہیں. اب اللہ عالم, میرے پاس جو معلومات تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اپنا گردنواں کلام بہت خیال رکھیے گا.